وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 104۔ پچھلی آیتوں میں تمام مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپیل کی تھی، سب کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور موت اس حال میں آئے کہ وہ مسلمان ہوں، اسلام کی حالت پر موت آئے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ تعالیٰ کے رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو، اسی سے تمہارے ساتھ تمام مسائل حل ہونے والے ہیں۔ اور اختلاف، انتشار، جھگڑے، فساد، اس سے بچو، بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ آپس میں دشمنی کرنا ایک مسلمان کی شان نہیں۔ جب تم دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے، اب بھائی بھائی بنے ہو، یہ اسلام کی برکت ہے۔ اللہ نے تمہیں ایمان دیا، ایمان کی برکت سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اب آپس میں جھگڑے کر کے، اختلافات کر کے کیا نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دشمن نہ بنو۔ تو یہ ہر ایک انسان کے انفرادی اصلاح اور ذاتی اصلاح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بتایا۔ ہر ایک کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے، ہر مسلمان کے ساتھ بھائی چارگی کا سلوک کرے، اسی سے وہ ہدایت پر بھی رہے گا اور کامیابی بھی حاصل کرے گا۔ لیکن صرف اپنی اصلاح اور اپنے ذات کی اصلاح کافی نہیں، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ خود بھی اچھے بنو، دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں حکم دیا، فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے امتن، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جس کی ڈیوٹی ہو، جس کا یہ وظیفہ ہو، جس کی یہ عادت ہو کہ وہ خیر کی طرف بلاتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتی رہے۔ ایک ایسی جماعت مسلمانوں تم میں ہونی چاہیے۔ یہ حکم جو ہے نا تاکیدی حکم ہے، وَلْتَكُن میں جو لام ہے تاکید کے لیے، یعنی یہ حکم ایسا نہیں ہے کرے تو کرو، نہیں کرے تو بھی چلے گا، ایسا نہیں۔ ضروری ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہو، جس کا کام ہو کہ وہ خیر کی طرف بلاتی رہے، معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکتی رہے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ، اللہ ہمیں ہدایت پانے والا بھی بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی، کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا، ریزن بنا، کارن بنا، کہ ہمارے وجہ سے دوسرے بھی کیا ہو جائے، سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائے۔ تو مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں
وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا، خود بھی درست ہوتا ہے، خود بھی صحیح راستے پہ آتا ہے، دوسروں کو بھی صحیح راستے پہ ڈالنے کی یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ آخری امت ہے نا، اس کے بعد تو قیامت آنا ہے، اب کوئی نئی امت نہیں آئے گی، نئی امت کے لیے نیا نبی آنا نا، نیا نبی نہیں آئے گا تو پھر نئی امت کہاں سے آئے گی؟ یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اگلی نسلوں میں پہنچانا اور پھر اس کو پھیلانا دنیا بھر میں، اس کا پرچار کرنا، اسے پھیلانا، یہ کس کا کام ہے، کس کی ڈیوٹی ہے؟ تو آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا نہیں، مسلمانوں تمہارا ہی کام ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تبھی تو 1400 سال 1500 سال ہونے کو آ رہے، تو یہ آج بھی دین اسلام زندہ سلامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ سلامت ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے اللہ کے اس حکم کو کیا کیا ہے؟ اپنے سینے سے لگایا ہے۔ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ایسی جماعت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی اگر کوئی غلط کام دیکھے، کوئی برائی دیکھے، کوئی غیر شرعی کام دیکھے، کوئی حرام کا ناجائز کام کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اسے روکنا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی نہیں روکتا، یعنی زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل میں تو ہے روکنا بول کے، لیکن زبان سے وہ روک نہیں سکتا، اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں اس کو برا سمجھے کہ یہ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط کام ہو رہا ہے، یہ حرام کام ہو رہا ہے، دل سے اس کو برا سمجھے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو دل سے برا سمجھ رہا ہے نا، یہی ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، یہی سب سے کمزور درجہ ہے، اس سے نیچے ایمان نہیں، اس سے نیچے ایمان نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر ہے تو دل سے کیا کرے گا؟ دل سے برا نہیں سمجھ رہا ہے، ہو رہا ہے، ہونے تو کیا ہے، کامن ہے، آج کل کا زمانہ ہے، چلتا ہے، کیا بھی ہوتا نہیں۔ فرمایا پھر یہ آدمی ایمان والا ہے ہی نہیں، کیونکہ جو دل سے برا سمجھ رہا ہے نا یہ آخری درجہ ہے، اور دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان نہیں سمجھ رہے۔ جہاں کہیں بھی اب حکومت ہے، حکومت والوں کے پاس طاقت ہوتی ہے روکنے کی، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کے پاس سامان ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ برائی کو روک سکتے ہیں، ہاتھوں سے روک سکتے ہیں۔ ہاتھوں سے روکنے کا مطلب ہے حکومت والے تو مکلف ہیں سب سے پہلے اس کے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اور زبان سے روکنے کے مکلف علماء ہیں، مولوی ہیں، مصلیار ہیں، سمجھ، کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا ہوا ہے، سمجھ دی ہوئی ہے، ان کو اللہ نے ہوش دیا ہوا ہے، شعور دیا ہوا ہے، ایک بہت بڑی نعمت دی اللہ نے، علم، روشنی ہے علم، تو اس کی روشنی میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ زبان سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کوئی بات نہیں، زبان سے تو بول سکتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے، مکلف ہیں زبان سے روکنے کے کون؟ علماء۔ اور عام پبلک ہے، عوام ہے، جن کے پاس نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو دل تو ہے، اللہ نے ہر ایک کو دل تو دیا ہے، ایمان تو دیا ہے، تو دل میں کیا کر لے تو بہت برا ہو رہا ہے، ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں مجمع چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ یہ کیسی شادی ہے جہاں پر ڈی جے باجے ہو رہے ہیں، ناچنا گانا ہو رہا ہے، ہاں، عورتیں مرد سب ساتھ میں، سمجھ رہے؟ تو علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ زبان سے روکیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، پھر عوام ہے، پبلک ہے، زبان سے روکیں گے تو کیا ہو جائیں گا؟ لڑائی جھگڑا، یہ وہ نکو ننگ کا ارچن ہے، ننگ کے ننگلا پانی آچی کا پورو، سمجھ رہے؟ پورو بابا بول کے سیدھا آنا نہیں رہنا، تبھی جا کر کے منکرات برائیاں
معاشرے اور ہماری سوسائٹی سے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم نے یہ فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا وظیفہ ہے، آپ کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر برائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ کریں گے تو برائیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ جب اس کو معلوم ہوگا دعوت کرنے والے کو تو کیا ہم لوگ ناجائز کام کریں گے تو کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا، بس سب کو کس کو بلانا پڑے گا؟ کھڑ کے موتنے والوں کو، گائے کا پیشاب پینے والوں کو، گوبر کھانے والوں کو جو بلانا پڑے گا بعد میں۔ تو کیا کریں گے وہ؟ اپنے دعوتوں میں، اپنے ہال میں، جہاں بھی ان کا فنکشن ہوتا وہاں کیا نہیں کریں گے؟ وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ لیکن مسلمان ہیں کامن، اچھا لگتا ہے۔ تو پھر ایمان کہاں ہے تمہارے پاس؟ جس برائی پہ تمہارے دل کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک دھچکا لگنا چاہیے دل سے۔ اب تمہارا دل کیا نہیں کر رہا ہے؟ مان نہیں رہا ہے تمہارا دل۔ نہیں، اوکے اوکے اوکے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے درجہ بتایا، لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں ہاتھ سے روکنے کے مکلف صرف حکومت والے نہیں ہیں، ہاتھ سے روکنے کے مکلف وہ باپ بھی ہے جو اپنے بچوں پر باقاعدہ کیا رکھتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے۔ کیا ہر باپ اپنے بچوں پر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے؟ نہیں سمجھ؟ حکومت والے ہمارا کام نہیں ہے، اب گھر میں برا کر رہا ہے بیٹا، وہ سرکار کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا کام کیا؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، ایسا۔ ارے باپ اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے برا کرتے ہوئے تو باپ کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوتی ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے کیا کرے؟ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کیا کرے؟ وہ بیٹی جا رہی ہے کھلا بے حیا بے پردہ ہو کر کے، ایسے ایسے ڈریس پہنتی ہے کہ نوجوان للچائی نظر سے اس کو دیکھیں۔ کیا ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں پر بھی کنٹرول نہیں ہے؟ تو پھر وہ باپ کہاں ہوا؟ کیا باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں پر ہر ایک کو کیا رہتی ہے؟ ہاتھ سے روکنے کا اللہ تعالیٰ کیپیسٹی اس کو دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو خالی حکومت والوں کا کام نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کا مطلب۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت جن کو ہے وہ مکلف ہے، اور باپ ہے، شوہر ہے، اپنے بیوی کو کیا رکھ کر اپنے ہاتھ سے وہ برائی سے روک سکتا ہے۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ روکے، برائی دیکھتا ہے تو روکے، تب جا کر کے برائی کیا ہوگی؟ ختم ہوگی معاشرے میں۔ اگر روکنے کا سب سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر آج جو ماحول دیکھ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو بولتے ہی نہیں، اب ڈرتے۔ کتنا کامن ہو گیا دیکھو، اب کامن بول کر کے سب ہتھیار ڈال رہے، نہ ہاتھ سے روکتے، نہ زبان سے روکتے، نہ دل سے برا سمجھ۔ پھر ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والے بھی بولتے۔ کہاں کا ایمان؟ ایمان کہاں ہے ہمارے اندر؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ نہ ہاتھ سے روکتے، نہ زبان سے روکتے، نہ دل سے برا سمجھتے۔ گھر میں ہو رہی ہے برائیاں، ذرا برابر بھی پیشانی میں بل نہیں آتا، کانوں میں جوں بھی نہیں رہتی، سمجھ رہے؟ کوئی احساس ہی نہیں۔ ایک قوم کے برباد ہونے کے لیے اتنا بس ہے کہ وہ قوم بے حس ہو جائے، اس کو احساس تک بھی نہ ہو۔ احساس سمجھتے، حس بولنے کی مر گئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے چلنے دو، جو کچھ ہونے کا ہے ہونے دو۔ یہ بے حس قوم ہے، اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے، چاہے جائے کہ کامیابی کے جینے کا بھی حق نہیں۔ تم لوگوں کے لیے تو زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے اوپر رہنے سے۔ احساس نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، کتنا بڑا۔ تو فرمایا تم میں ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اگر سمجھو کہ مسلمانوں میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ کام کرے خیر کی طرف، خیر یہاں خیر سے مراد قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر گنہگاروں کے سب یہ فرض کفایہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے فرض عین تو نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ فرض عین کون سے حساب سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بھی کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بھی اپنے اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔
اپنے ماتحت جو بھی اس کے ماتحت جن کا بھی خرچہ پانی یہ سنبھالتا ہے وہ سب فرمایا ان کے تم ذمہ دار ہو. جیسے میں نے کہا کہ نا باپ اپنے بچوں کا، شوہر اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے. فرمایا تم کو تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے ماتحت کے بارے میں تم نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی، تم نے بچوں کو صحیح راستے پہ کیسے ڈالا یا نہیں ڈالا، تم نے یہ فرض پورا کیا نہیں کیا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. جیسے حکومت والوں سے اللہ تعالیٰ پبلک کے بارے میں پوچھیں گے، اور ہر پبلک کو اپنے اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے جہاں جہاں بھی فرینڈ سرکل، کبھی کبھی اس کا اثر و رسوخ جو ہے نا پورے خاندان پر ہوتا ہے. خاندان میں کوئی بڑا ایسا ہوتا ہے اس کی بات پہ خاندان کے سب لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں ہاں ملاتے نہیں برابر. اب نہیں ہے، اب تو ہمارا خاندان تو بکھر گیا ہے، کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں. پہلے کے ہوتے خاندان میں بڑے، ہمارے دادا ہمارے تایا بول کر، تو ان کو بھی اثر و رسوخ رہتا ہے. وہ بھی چاہے تو کیا کر سکتے، کنٹرول میں رکھ سکتے، سب کو ہاتھ سے روک بھی سکتے، زبان سے روک سکتے. اتنی اللہ طاقت ان کو دیا ہوا رہتا ہے. تو مکلف ہونے کا ہی مطلب ہوتا ہے. تو فرمایا تو یہ کیا ہے، ذمہ داری ہے، فرض کفایہ ہے. ایسا ہونا چاہیے ہر ایک کو. اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو پھر سب کے سب کیا ہو جائیں گے، گنہگار. بحیثیت امت ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور بحیثیت فرد میں نے کہا نا کہ ہر ایک خاندان میں ہر ایک گھر میں ایسا ہونا چاہیے. بحیثیت امت اگر ایسی جماعت نہ ہو تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے، گنہگار ہو. جیسے جنازے کی نماز پڑھنا کیا ہے، فرض ہے نا، فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہیں کفن دفن کا انتظام کر کے ان کا کیا کیا ہے، نماز جنازہ پڑھا تو سب کے طرف سے کیا ہو جائے گا، وہ فرض ادا ہو جائے گا. کوئی بھی سن کو بھی دیکھنے والا نہیں، لاش پڑی ہوئی، نہ اس کا غسل کا انتظام کیا جا رہا ہے، نہ کفن کا، نہ دفن. سارے مسلمان گنہگار ہیں، سارے مسلمان گنہگار ہوں گے، سب مسلمان گنہگار ہیں، سب پر اللہ کا عذاب آئے. اس کو بولتے فرض کفایہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا وظیفہ، جس کی ڈیوٹی، جس کا کام ہی کیا ہو، لوگوں کو نہیں. اب دعوت و تبلیغ والے کچھ کرتے ہیں، ہمیں ان کا کیا جانا، سپورٹ کرنا چاہیے. ہم بجائے سپورٹ کرنے کے کیا کرتے ہیں، ಇದು ನೂತನವಾದಿ ಇದು ಪೂಜ್ಯೋ ನಂಗೆ ನಬಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಹಂಗನೆ ಹಿಂಗನೆ बोलते. कैसे लोग हैं हम लोग, हम तो करेंगे नहीं, दूसरों को करने भी देंगे भी. हमसे बड़ा निकम्मा और कोई नहीं हो सकता. वो क्या करते हैं, अपना कोई पार्टी बनाया हुआ है पॉलिटिकल, क्या है उनका काम, वो बेचारे ईमान की दावत देते, नमाज की दावत देते, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस्लाह करने के लिए 3 दिन की 40 दिन की दम. ऐसे लोग तो होना चाहिए भाई معاشرے میں, तभी जाके ये शराबी कबाबी नाले में घूमने वाले, गिरने वाले, इधर उधर पढ़ने वाले ऐसे लोग कहाँ होते हैं, मस्जिद की तरफ आते हैं. इतना अच्छा काम करते हैं, करना चाहिए. मुसलमानों में ऐसे लोग होना चाहिए, अल्लाह फरमाते हैं. और हम हैं के ऊपर क्यों, शायद हमारा पेट का धंधा बंद होता रहेगा. बाद में लोग कौन भी दरूद पढ़ने के लिए, वो किसके नीचे पैसा रखने के लिए, शाल के नीचे पैसा रखने वाले को भी नहीं आएंगे ना, इन्हें खाली दरूद पढ़ लेकर ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बोल के बैठना, तो बाद में कौन भी नहीं आएगा. इसके लिए डरता है शायद. हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को कुरान और सुन्नत नहीं चाहिए. ऐसे लोग होना चाहिए भाई, जिनका काम ही क्या हो, बुराई से रोकना, लोगों को सीधे रास्ते पे डालना. तो बुराई से रोकने की तरह इसी तरह नेकी का हुक्म करना. अब नेकी का हुक्म करने के लिए इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना, कोई नेकी है. तो इसलिए जब कभी आदमी किसी नेकी का हुक्म करे तो उस नेकी के बारे में उसको इल्म भी होना चाहिए. और ना जाहिल आदमी जिसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है नेकी और बुराई में, वो तो बजाय खैर का वजूद में लाने के फितना वजूद में लाएगा, बिगाड़ का पैदा होगा. इसी तरह होश और मौका शनासी ये सब होना चाहिए. समझ रहे, बुराई से रोकने का बराबर, लेकिन ज़रा मौका देख करके क्या करना पड़ता है. अब मौका ऐसा नहीं है कि आप उसको बता सकें, ले बता दें. मौका ऐसा है कि उसको अलग से जा करके क्या करें, उसको प्यार से समझाया जाए, और सबके सामने उसको लथाड़ रहे. अब बजाय इस्लाह के क्या होगा, फितना होगा. नहीं समझे,
اب میں ایک آپ کے سامنے جنرل بات کر رہا ہوں، اس سے کوئی بھی ذاتی حساب سے کوئی بھی کیا نہیں لیتا، اس کو دشمنی میں نہیں لیتا۔ وہی میں کسی ایک آدمی کو کھڑے کر کے ایسا بول کر کے بتا کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا کہ نہیں؟ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس میں، اچھا ہی نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے اگر سب کے سامنے آپ کو میں آپ پہ غلط کام ہے بولتی؟ نہیں، تو ذرا ہوش موقع سب دیکھ کر کے کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کی اصلاح کرنا چاہیے، برائی سے روکنا، نیکی کی طرف بلانا، برابر یہ ہے۔ لیکن گناہ کیسا ہے، انفرادی ہے یا مجمع میں جنرل ہو رہا ہے، سب دیکھ کر کے۔ اب برائی عام ہے، پورے حال میں کیا ہے یہ بجا ہوا، اب اس کا کون منتظم ہے؟ اس کو جا کر آپ کیا کریں گے؟ لتھاڑیں گے۔ برائی اگر عام ہو تو آپ کی بات بھی عام ہونی چاہیے، برائی اگر وہ خاص ہو، ذاتی ہو، تو پھر اس کو ذاتی حساب سے آپ کیا کریں گے؟ پرائیویٹ اس کو سمجھائیں گے، نہیں سمجھے؟ دیکھ کر کے، سوچ سمجھ کر کے، ورنہ خیر وجود میں آنے کے شر وجود میں آئے گا، بجائے اصلاح کے لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ لوگ ایسا، اور ہمارا کام بھی صرف بولنا ہے، زبردستی کسی کو کیا نہیں کرنے کا ہے، زبردستی اپنے بیٹے اور بیٹی کو کرو، آپ اپنی بیوی کو کرو، عام پبلک کو آپ سمجھانے جاتے، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، زبردستی کر سکتے، زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں، نبی کا کام نہیں تو زبردستی کرنا، سمجھانا ہی ہمارا کام ہے۔ صحیح ہوا، برابر ہوا، سمجھا، ٹھیک ہے، نہیں تو زبردستی کرنا جانا، میری بات ماننا، یہ تو ضد ہوا، ضد کیسی بات؟ ضد اچھا نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، آپ نکل جاؤ اس مجمع سے، آپ نے اپنا فرض کیا کر دیا، نبھایا، ہو گیا آپ کا کام۔ تو امر کرنے والے، حکم کرنے والے، برائی سے معاف کرنا نیکی کا، اور برائی سے روکنے والے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، سمجھ رہے، اور اسی طرح موقع دیکھ کر کے کیا کرنا چاہیے؟ بات کرنا چاہیے، ہوش اور سمجھ سے کام لینا چاہیے، بغیر کسی سمجھ کے، بغیر پھر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے معروف اور منکر کا، معروف کا معنی کیا ہے؟ مشہور، منکر کے معنی جو مشہور نہ ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، معروف، حالانکہ نیکی کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ تھے، جیسا خیر، ایک یہ بھی نیکی کا ایک معنی آتا ہے، اسی طرح بر، یہ بھی نیکی کا معنی آتا ہے، بر نیکی کا معنی ہے، لیکن یہ بر، خیر، ایسا کوئی لفظ، معروف کا لفظ استعمال، معروف معنی مشہور، مطلب نیکی کا اتنا حکم کرو، اتنا حکم کرو، اتنا حکم کرو کہ وہ نیکی کیا ہو جائے؟ معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے، کامن ہو جائے، جیسے آج کل کیا بولتے ہیں اس کو؟ کامن، نیکی کا ہو، کامن ہو، اور برائی سے اتنا روکو، اتنا روکو، اتنا روکو کہ وہ منکر بن جائے، غیر معروف بن جائے، یعنی کوئی جانتا ہی نہیں اس کو، پہچانتا ہی نہیں، کیا ہے؟ شراب بولے تو کیا ہے؟ زنا بولے تو کیا ہے؟ معلوم نہ ہو معاشرے۔ لیکن اب کیا ہے؟ الٹا، ہم چونکہ کام نہیں کر رہے نا، اس لیے نیکیاں کیا ہو گئی؟ غیر معروف، نماز بولے تو کیا، روزہ بولے تو کیا، تقوی بولے تو کیا، معلوم، سچ بولے تو کیا، سمجھ، صدقہ بولے تو کیا، برائی ایک دم کامن، سب کو معلوم ہے، گانا بجانا، سود، رشوت، لے کیا کیا گناہ ہے، ہمارا اللہ حفاظت کرے۔ حالانکہ گناہ کو کیا ہونا چاہیے؟ غیر معروف، کوئی جانتا ہی نہ ہو، لیکن آج ہمارے بچے گناہ کو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو کس کو نہیں جانتے؟ نیکی کو نہیں جانتے۔ فلم ایکٹروں کے نام پوچھو، پھٹا بتائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام، امی کا نام، بچوں کا نام، بھائی، کچھ بھی معلوم نہیں۔ قرآن میں کتنا جز ہے وہ معلوم نہیں، باقی کون سا فلم کون سے تھیٹر میں وہی معلوم ہے، کون سے پلیئر نے کتنا چھکا مارا پرسوں، کس کو مین آف دا میچ ملا، وہ پورا معلوم نہیں ہمارے بچے۔ جو نہیں معلوم ہونا چاہیے وہ سب معلوم ہے، جو معلوم ہونا چاہیے نہیں۔ حالانکہ معروف ہونا چاہیے نیکی، اور جو برائیاں ہیں وہ غیر معروف ہونا چاہیے، منکر ہونا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں سے امتن، ایک جماعت ایسی ہو، یہ تاکیدی حکم ہے، جس کا کام ہو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلانا، خیر سے مراد قرآن اور سنت،
شریعت دین اس کی طرف بلانا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ معروف اور نیکی کا حکم کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتی رہے۔ ہاں فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ کامیابی چاہیے تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرو، خود بھی اچھے بنو، دوسروں کو بھی اچھا بناؤ۔ ماں باپ اچھے ہیں، بچوں کو بھی اچھا بناؤ۔ ماں باپ دیندار ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اور بچے انگلینڈ کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ کعبہ انگلینڈ سے خود بھی ہم دیندار ہیں تو اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہوا ہے، اس ایمان کو بچانا ہے، اپنے بچوں میں بھی منتقل کرنا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔